بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ سورۃ غافر آیت نمبر 35 سے ترجمہ۔ حضرت یوسف کی بات کی اس مومن آل فرعون نے اور کہا کہ اسی طرح جو آتا ہے نبی اس کو تنگ کرتے ہو، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہو اس کے بعد رسول ہی اللہ کوئی نہیں بھیجے گا۔ ایسا کرنے والے، حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی ان کی گمراہی کا سبب یہ ہوتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں۔ آیت کا معنی واضح ہے، پھر بھی اپنا جو ذہن بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں جھگڑنا، اس کے ساتھ اللہ کی آیت کو نہ دیکھنا، جو اپنے ذہن میں ہے اس کو بیس بنا کر جھگڑنا، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے کہ جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی طرف سے، من گھڑت باتوں سے دلیلیں بنا کر جھگڑتے ہیں۔ خدا کی طرف سے کوئی بات نہیں، خدا کی طرف سے آتی تو وہ تو آیت کی تائید ہوتی، اللہ اپنی مخالفت تو نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے بھی وہی مقت کا لفظ استعمال کیا ہے، انتہائی قبیح اور گندی بات۔ اسی طرح اللہ ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر مور لگا دیتا ہے۔ خدا کی آیات ہدایت کے لیے اس پہ غور کرو اور دیکھو کیا کہہ رہی ہے، نہ کہ اپنی وجہ سے جھگڑنا شروع کر دو۔ اللہ کی آیات سے جھگڑنا، جدال کرنا، اللہ فرماتا ہے جو میری آیات سے جھگڑے پر آتا ہے، ان پر اپنی مرضی تھوپتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، یطبع علی قلبہ، اس کے دل پہ مور لگا دیتا ہے، سزا دیتا ہے خدا اس کو، اور سبب وہ خود ہوتا ہے۔ دو صفات بتائی، متکبر، جبار۔ متکبر اکڑا ہوا، جبار جبر کرنے والا، جیسے ظالم و جابر کہتے ہیں، زبردستی کرنے والا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ تم اس کا جواب دو۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں۔ یہ موسیٰ جس اللہ کا کہہ رہا ہے آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو خوشنما بنا دیا گیا، یعنی کتنی بےہودہ حرکت کر رہا تھا لیکن اپنے طور پر وہ دیکھ رہا تھا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ بھی قرآن نے ایک بتائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گویا کہ ٹیلی نہیں کیا، تطبیق نہیں کیا، آیا یہ کام وہ ہے جو خدا نے چاہا مجھ سے۔ کسی دھوکے باز کی بتائی ہوئی بات پہ لگ کر اور چلا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میں بڑا، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر، جبکہ ہوتے گمراہ۔ یہ بڑی بری کیفیت ہے، اس لیے کہ اگر بیمار اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہو تو پھر جو اس کو کہے تو بیمار ہے اس کے گلے پڑ جاتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے۔
اور اب اس کے بعد جو سٹیپ ہے، جب فرعون نے یہ کرنا شروع کیا تو وہ جو مومن آل فرعون تھا، پہلے وہ ذرا چھپ چھپ کے باتیں کرتا تھا، اس نے بھی اب اوپن کر دی، کھل کے اللہ کے دین کی اس نے تبلیغ شروع کر دی حضرت موسیٰ کی تائید میں۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا وہ بولا، یعنی فرعون کی ان چالوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اے میری قوم میری اتباع کرو۔ اس نے پردہ اتار دیا، اس نے فرعون کو چھوڑو، میری اتباع کرو، یعنی میں تمہیں موسیٰ والی بات بتا رہا ہوں، میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ پیچھے یہ لفظ ہے رشاد، سبیل الرشاد۔ پہلے فرعون نے کہا تھا میں سبیل الرشاد تمہیں بتا رہا ہوں، رشد سے ہے رہنمائی۔ اس نے کہا اس کو چھوڑو، میں تمہیں سبیل الرشاد بتاتا ہوں کہ حقیقت میں صحیح رشد اور ترقی کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اے میری قوم، اب الفاظ دیکھیے کتنے خوبصورت تھے اس کے۔ سب سے پہلے انہیں آخرت سے ڈراتا ہے، دنیا کا عارضی پن بتاتا ہے، کہتا ہے اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو تھوڑی دیر کی لذت ہے اور یقیناً آخرت ہی دائمی قرار گاہ۔ تو چھوڑو فرعون کو، کیا اس کے پیچھے لگ کے عارضی اقتدار اور عارضی عہدوں اور کرسیوں کے پیچھے تم موسیٰ کی مخالفت کر رہے ہو۔ آخرت دار القرار ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جس نے برائی کی تو اس کو جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی برائی کے برابر، مثلہا، اور جس نے عمل صالح کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان ہو تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور انہیں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ یعنی برائی کا بدلہ اتنا ہی، اور قرآن نے چند چیزیں بتائی ہیں، نیکی کا بدلہ 10 برابر بھی اور نیکی کا بدلہ 700 برابر بھی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کے اندر 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ 700، ایک دانہ 700 برابر اس کا پھل۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعتوں والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ بھی قرآن نے بتایا، 10 برابر بھی، 700 دفعہ بھی، اور بغیر حساب، کہ حساب ہی کوئی نہیں، اتنا خداوند عالم عطا فرماتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کرنے والے نے کوالٹی کیا رکھی ہے، ٹھیک ہے، کتنا خالص تقویٰ تھا جب وہ کام کیا ہے۔ اور اس میں بعض اوقات مقداریں بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بعض کا 1 روپیہ بھی بعض کے لاکھوں پہ شاید زیادہ پڑ جائے۔ اور قرآن وہ حج میں قربانی کے جانوروں کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ کے پاس نہ ان کے گوشت جاتے ہیں اور نہ ان کا خون خدا کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہاری نیت پہنچتی ہے، تم نے کیا نیت کی تھی یہ کام کرتے وقت۔ صدق اللہ العلی العظیم۔